بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ڈیلی تعلیم چینل کو دیکھنے والے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے صحابہ پر۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں گمراہی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہیں اور پوری کائنات مل کر اس کو گمراہ کرنا چاہے تو گمراہ نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہیں پوری کائنات مل جائے اس کو ہدایت نہیں دے سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں کی گود میں کلمہ نصیب فرما دیا، اور یہ اتنی عظمت اور بلندیوں والا کلمہ ہے کہ فرمایا کہ پوری کائنات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کر اس کلمے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ یہ اتنی عظمت اور بلندیوں والا کلمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دیں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ان کو سخت سے سخت تکلیفیں اور اذیتیں دی جاتی رہیں، اور کفار کی طرف سے بہت پریشانی کا سامنا تھا۔ تو ہمارے پیارے نبی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے یا عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل عطا فرما دے، یا عمر ابن خطاب مجھے عطا فرما دے، کہ یہ دو بڑے سردار تھے اور سخت اسلام کے دشمن تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کی دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے روشناس فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاک نام سے آج بھی مسلمانوں کو فخر ہے، اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 سال بعد بھی مسلمانوں کے دلوں میں خوف ہے۔ اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بھی در پہ رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورہ کی کمیٹی قائم کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ تو اس کو کون قتل کرے گا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا بے شک تو ہی کر سکتا ہے، اور تو ہی اتنا بہادر ہے۔ حضرت عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زورہ کے جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بعضوں نے کوئی اور صاحب لکھے ہیں، ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں، نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے، وہ تم کو بدلہ میں بھی قتل کر دیں گے۔ اسی جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی بددین ہو گیا، یعنی مسلمان ہو گیا، لا تجھے پہلے ہی نمٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونپ لی، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کہہ کر تلوار سنبھال لی کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے۔ یہ بات سننا تھی کہ سارا غصہ ادھر پلٹ گیا اور سیدھے بہن کے گھر گئے، اور وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کر کے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھلوایا۔ ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے، اور وہ صحیفہ جلدی میں باہر ہی رہ گیا جن پر آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے دروازہ کو کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو اپنی بہن کے سر پر ماری، جس سے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا اپنی جان کی دشمن تو بددین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا اگر وہ دین حق پر ہو
یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر دے مارا۔ بہن نے چھڑانے کے واسطے کوشش کی کہ ان کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا جس سے ان کا خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، کہنے لگیں اے عمر، اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو ہمارا کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس صحیفہ پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا اور غصے کا جوش بھی تھا۔ اس مار پیٹ سے وہ جوش کچھ کم ہو گیا تھا اور بہن کا خون دیکھ کر کل دل نرم بھی ہو گیا تھا، اور بہن کے اسی طرح خون بھر جانے سے شرم بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھاؤ یہ کیا چیز ہے۔ بہن نے کہا تو ناپاک ہے اور اس ناپاک حالت میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حضرت عمر نے بہت زیادہ اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے بغیر دینے کو تیار نہ ہوئیں۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورۃ طٰہٰ کی آیت لکھی ہوئی تھی، اس کو پڑھنا شروع کیا اور اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیم الصلاۃ لذکری تک پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے اچھا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھپے ہوئے تھے اندر سے نکلے اور کہا اے عمر تجھے خوشخبری دیتا ہوں، کل شب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، یا اللہ عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اسے اسلام کی قوت عطا فرما اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ یہ دونوں قوت میں بہت زیادہ مشہور تھے اور معلوم مجھے ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اے عمر تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے، اور ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور اسی طرح کے تدبیریں کی جاتی تھی۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے اور کھلے عام آذان نہیں دے سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام لانے کے بعد غلامی اختیار کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے کئی مشوروں پہ اللہ تعالیٰ نے ان مشوروں کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غیرت مند، بہت بہادر اور بہت ہی نیک اور عادل حکمران تھے۔ رات کو وہ گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے اور لوگوں کی خیر گیری کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بہت زیادہ روتے تھے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت گریہ آزاری کرتے رہتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ دائیں ہاتھ سے پکڑا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بائیں ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا کہ ہم دنیا میں بھی یہاں اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ اور آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دائیں طرف حضرت ابوبکر سوئے ہوئے ہیں اور بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی اور قمیض میں 14 پیوند لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے اتنی سادگی اختیار کی اور اتنے روتے تھے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی گریہ زاری کرتے رہتے تھے، اور ایسی حکومت کر گئے کہ آپ جیسی حکومت پھر کائنات میں کوئی اور نہ کر سکا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
پہلو میں سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اپنے شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں اور مشقتیں جھیلیں اور دنیا میں بہت تنگی اور تنگ دستی اور فقر و فاقہ کی زندگی گزار کر گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اپنی شایان شان جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جیسے اب ہیں ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا ان کو ان کے پڑوس میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان حضرات پر کروڑوں درود و سلام ہوں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں اسی طرح ان حضرات پر بھی قیامت تک درود و سلام پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔